آج ہم ایک ایسی زبردست جیو پولیٹیکل تبدیلی کو ڈی کوڈ کرنے جا رہے ہیں جس نے مشرق وسطیٰ کی طاقت کے توازن کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے دنیا کے ایک حصے میں ہونے والا واقعہ دوسرے حصے میں ایک غیر معمولی سلسلہ وار عمل شروع کر دیتا ہے۔ آئیے سیدھا اس تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ سوچئے، مشرق وسطیٰ کا توازن آخر بدلتا کیسے ہے؟ کیا صرف خطے کے اندرونی تنازعات اس کی وجہ ہیں؟ بالکل نہیں۔ بظاہر الگ تھلگ نظر آنے والے عالمی واقعات دراصل ایک ایسا ڈومینو ایفیکٹ شروع کرتے ہیں جو پورے خطے کے جغرافیائی اور سیاسی منظرنامے کو مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس پیچیدہ پزل کو سمجھنے کے لیے ہم ان 5 پہلوؤں پر تیزی سے بات کریں گے: جنگ کے بعد کی عالمی تبدیلیاں، اس کے بعد علاقائی کشیدگی، پھر سعودی عرب کی اسٹریٹجک شیلڈز، پاکستان کی فوجی تعیناتی اور آخر میں سفارتی ضمانتیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ٹریگر پوائنٹ کی، یعنی جنگ کے بعد کی عالمی تبدیلیوں کی۔ 10,000 یہ فگر اپنے آپ میں پوری کہانی سنا رہی ہے۔ ایران کے ساتھ تنازع کے بعد امریکی پینٹاگون کے میزائلوں کے ذخائر اس حد تک خالی ہو چکے ہیں کہ اب انہیں ہنگامی بنیادوں پر 10,000 کم لاگت کے کنٹینرائز میزائل حاصل کرنے پڑ رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا ملٹری ویکیوم ہے۔ اور اس ویکیوم کو جلدی سے بھرنے کے لیے پینٹاگون نے فوری طور پر LCCM پروگرام شروع کر دیا ہے۔ ساتھ ہی آسٹریلیا کے ساتھ ایک بڑی ڈیل ہوئی ہے جس کے تحت وہ ہر سال کم سے کم 500 بلیک بیئرڈ ہائپرسونک میزائل حاصل کریں گے۔ اور تو اور لیڈوس، اوریون 5 جیسی دفاعی کمپنیوں کے نئے میزائلوں کی ٹیسٹنگ بھی زور و شور سے جاری ہے۔ مطلب امریکہ اس وقت اپنی خالی انوینٹری کو بھرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اس سب میں وقت کتنا لگے گا؟ پورے 4 سال۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی رپورٹ بتاتی ہے کہ امریکہ کو اپنے میزائل ذخائر کو جنگ سے پہلے کی سطح پر واپس لانے میں 4 سال لگ سکتے ہیں۔ جیو پالیٹکس میں 4 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، اور یہی وہ کمزوری کا وقت ہے جس نے مشرق وسطیٰ کے ڈائنامکس کو بدل کر رکھ دیا۔ اور امریکی طاقت میں آنے والی اس کمی کا اثر سیدھا خطے پر پڑا۔ یہیں سے ہماری علاقائی کشیدگی جنم لیتی ہے۔ اب یہاں ایران کی حکمت عملی میں ایک عجیب تضاد، ایک کنٹراسٹ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف متحدہ عرب امارات ہے جسے ایران ایک ڈائریکٹ خطرہ سمجھتا ہے، وہاں ان کا فوکس ڈرون اور میزائل حملوں پر ہے۔ لیکن دوسری طرف جب بات سعودی عرب کی آتی ہے تو ان کی پالیسی انتہائی محتاط ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ حالیہ ڈرون حملوں کو ایران نے فوراً مسترد کیا اور انہیں فالس فلیگ آپریشن قرار دیا۔ یہ شفٹ کافی دلچسپ ہے۔ ڈیٹا پر نظر ڈالیں تو صورتحال مزید واضح ہوتی ہے۔ عراقی سرزمین سے 3 پراسرار ڈرونز سعودی عرب پر ہٹ کرتے ہیں، اور بالکل اسی طرح UAE کی مغربی جانب سے بھی 3 ڈرون سٹرائکس ہوتی ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک وسیع تر جنگ بندی چل رہی ہے، یعنی خطرہ ابھی ٹلا نہیں، صرف اس کا رخ بدل گیا ہے۔ اس غیر یقینی صورتحال میں سعودی عرب صرف امریکہ کے بھروسے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ تو اب آتے ہیں سعودی اسٹریٹجک شیلڈز پر۔ سب سے بڑا ماسٹر اسٹروک جو کھیلا گیا وہ تھا SMDA، یعنی اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ۔ سعودی عرب نے اسلام آباد مذاکرات کے دوران اس خصوصی دفاعی معاہدے کو ایکٹیویٹ کر دیا۔ یہ وہ قانونی فریم ورک تھا جس نے بین الاقوامی فوجی مدد کو براہ راست سعودی سرزمین پر لانے کا راستہ صاف کر دیا۔ صرف عسکری ہی نہیں، معاشی شیلڈ بھی اتنی ہی ضروری تھی۔ 7 لاکھ سعودی عرب نے کمال دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کے خطرناک روٹ کو بائی پاس کیا اور ایسٹ ویسٹ پائپ لائن کے ذریعے روزانہ 7 لاکھ بیرل تیل منتقل کرنے کا نظام فعال کر دیا۔ یہ معیشت کو کسی بھی اچانک بلاکیٹ سے بچانے کا ایک زبردست بیک اپ پلان ہے۔ اب یہاں انٹری ہوتی ہے ایک گیم چینجر کی۔ چلیے دیکھتے ہیں پاکستان کی تعیناتی کو۔ رائٹرز کی اس ایکسکلوسیو رپورٹ نے دنیا بھر کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ شہ سرخی تھی کہ ایران جنگ کے دوران پاکستان نے اپنا جیٹ اسکواڈرن اور ہزاروں فوجی سعودی عرب میں تعینات کر دیے ہیں۔ یہ محض ایک خبر نہیں تھی، یہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کے مکمل طور پر بدل جانے کی تصدیق تھی۔
ذرا اس تعیناتی کے اسکیل کو سوچئے۔ پاکستان نے JF-17 تھنڈر فائٹر جیٹس کا پورا اسکواڈرن وہاں بھیج دیا۔ اس کے ساتھ انتہائی جدید HQ-9 ایئر ڈیفنس سسٹم کو سعودی عرب میں اسٹیشن کر دیا گیا۔ زمین پر 8,000 تربیت یافتہ پاکستانی فوجیوں نے پوزیشن سنبھال لی، اور سفارتی محاذ پر حکومت پاکستان نے سعودی خود مختاری پر ہونے والے ڈرون حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی۔ یہ ایک مکمل ملٹری اور ڈپلومیٹک پیکیج تھا۔ اس غیر معمولی قدم نے حالات کو مزید خراب نہیں بلکہ حیرت انگیز طور پر بہتر کیا۔ یہی ہمارا آخری حصہ ہے، سفارتی ضمانتیں۔ اگر ہم اس ٹائم لائن کو دیکھیں تو کڑیاں خود بخود مل جاتی ہیں۔ چند ہفتے پہلے تک سعودی تنصیبات پر پراسرار ڈرون حملے ہو رہے تھے۔ پھر جنگ کے دوران پاکستان اپنے 8,000 فوجیوں اور طیاروں کی وہ زبردست تعیناتی کر دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ایران اور سعودی وزرائے خارجہ کے درمیان فوری طور پر ایک ہنگامی ہاٹ لائن رابطہ ہوتا ہے۔ طاقت کے اس مظاہرے نے دراصل سفارتکاری کا راستہ کھول دیا۔ یہ سفارتکاری کس طرح کام کر رہی ہے؟ آئیے اسٹیبل سے سمجھتے ہیں۔ یہاں ضمانتوں کا ایک پیچیدہ جال بن چکا ہے۔ ایران نے ضمانت دی کہ وہ سعودی عرب پر حملہ نہیں کرے گا، بدلے میں سے ضمانت ملی کہ سعودی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ پاکستان نے سعودی علاقائی خود مختاری کے دفاع کا بیڑا اٹھایا اور بدلے میں دونوں پڑوسیوں کے درمیان ایک انتہائی اہم پل کا کردار ادا کیا، اور سعودی عرب نے امریکی آپریشن پروجیکٹ فریڈم کو اپنی سرزمین سے بلاک کر دیا، کیونکہ اسے اب پاکستان کی وسیع تعیناتی کے ذریعے ایک ٹھوس تحفظ مل چکا تھا۔ اب ایک حتمی سوچ جو ذہن میں آتی ہے، ایک طرف امریکی میزائلوں کے ذخائر ختم ہو چکے ہیں اور دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں یہ نئے اور مضبوط اتحاد بن چکے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نئے علاقائی توازن پر کھڑا مشرق وسطیٰ کا یہ امن آخر کب تک قائم رہے گا؟ کیا یہ ایک طویل مدتی استحکام کی شروعات ہے یا کسی اور بڑے طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے